ایک بڑا مزیدار قسم کا کارٹون ہوا کرتا تھا جب میں کسی زمانے میں ایک بچہ ہوتا تھا تو اسے دیکھا کرتا تھا. اس کا نام تھا جنگل بک. شاید آپ نے بھی دیکھا. اس میں ایک بھالو ہوتا ہے جو موگلی کو ایک گانا سناتا ہے, اور وہ گانا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اٹس جسٹ the bare necessities, the simple bare necessities of life. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. کہ کیوں تم فکر کر رہے ہو دنیا کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں؟ اگر تمہیں کھانا مل رہا ہے, تمہیں کیلے مل رہے ہیں, تم کھانا کھا رہے ہو, تم جنگل میں رہ رہے ہو, تم ٹھیک ہو اپنے حوالے سے, تو پھر باقی چیزوں کی کیا پرواہ؟ صرف بنیادی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے, روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے. باقی تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے بالکل سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, وہ کیسے ہیں کیسے نہیں. کو کیا پرواہ تمہیں سیاست کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے یا اس چیز کے حوالے سے یا اس چیز کے حوالے سے, بول جا سب کچھ. یہ جو بنیادی فلسفہ تھا یہ سینکس کا تھا. وہ جو بیئر تھا جنگل بک میں وہ بنیادی طور پہ ایک سینیکل فلسفر تھا. ویسے تو انگریزی میں ہم جب لفظ سینک استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو. تو یہ جو بنیادی خیال ہے کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو, یہ سینیکل سکول ایک واقعی ایک فلسافیکل سکول تھا جس نے یہ تصور دیا کہ باقی تمام دنیا کو بھول جاؤ. اگر تمہیں بنیادی تمہاری ضروریات پوری مل رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں, تو باقی دنیا کی کیا پرواہ. اس کے فاؤنڈرز تھے, سینکس کے فاؤنڈرز تھے اینٹسٹنیز ایک فاؤنڈر تھا, ڈایوجنیز ایک فاؤنڈر تھا, کریٹیز ایک فاؤنڈر تھا. یہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے لوگ تھے, اور شاید فلسفے کی تاریخ میں سب سے مزاحیہ, سب سے مزیدار, سب سے پاگل جو لوگ تھے نا وہ سینکس ہی تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے سقراط نے غربت اپنا لی, ننگے پیر وہ پھرتا تھا, اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کپڑے اس کے ٹھیک ہیں پھٹے ہوئے کیا ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اس کو صرف اس چیز کی پرواہ تھی کہ بھئی میں علم حاصل کروں وغیرہ وغیرہ. باقی اس کو دنیا سے کوئی, دنیاوی چیزوں سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں تھا. تو سینکس بھی یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے سوکریٹیز نے غربت کو گلے لگا لیا, بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی غربت کو گلے لگا لینا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں جو ارد گرد کی چیزیں ہیں, جو مصنوعی قسم کی چیزیں ہیں, ان کو بھول جانا چاہیے. سوکریٹیز کا ایک فقرہ تھا کہ واٹ اے لاٹ آف تھنگز آئی ڈونٹ نیڈ. سوکریٹیز ایک دفعہ مارکیٹ میں جا رہا تھا, تو مارکیٹ میں جاتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھ رہا تھا, تو دیکھ کے کیا کہتا ہے, واٹ اے لاٹ آف تھنگز دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ. یہ بیسک فلسفہ تھا تمام سینکس کا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں ان کی کیا ضرورت ہے. فلسفی یعنی کہ ان کے نقطہ نظر میں ایک ایسی سوچ تھی کہ جو انسان کو اس قسم کا بنا دے کہ جس کو اپنے علاوہ یا کسی اور چیز کی پرواہ نہ ہو. فلسفی از ٹو کیئر فار نتھنگ. کسی چیز کی آپ کو پرواہ نہ ہو, آپ تمام مسئلے مسائل جو ہے نا ذہن سے نکال کے یہ باہر مارے آپ نے اور ان کو بھلا دیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خوشی جو ہے, انسان کی دلی خوشی جو ہے, وہ ہمیں مادی چیزوں میں نہیں مل سکتی, مٹیریل چیزوں میں نہیں مل سکتی, وہ ہمیں پیسے سے نہیں مل سکتی, وہ ہمیں سیاسی اقتدار سے نہیں مل سکتی, وہ ہمیں قوت سے نہیں مل سکتی, وہ ہمیں پولیٹیکل پاور سے نہیں مل سکتی, ان چیزوں سے نہیں مل سکتی. ہمیں خوشی جو ہے وہ ہر انسان کو مل سکتی, چاہے وہ غریب ہو یا وہ امیر ہو. سینکس یہ کہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے, کس طرح ملے گی خوشی؟ وہ یہ کہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں قدرت کی طرف دوبارہ واپس جانا چاہیے. یہ جو ہم نے سماج بنایا, جو ہم نے سویلائزیشن بنائی, جو ہم نے تہذیب بنائی ہے, ہم اپنی قدرت سے دور ہو گئے, ہم نیچر سے بھی دور ہو گئے اور اپنی قدرت سے بھی دور ہو گئے. انسان کو قدرتی طور پہ نہ تو اس طرح پیدا ہوا اور نہ اس طرح رہنا پسند کرتا ہے, نہ اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ اس طرح سے رہے. سوسائٹی یعنی کہ جہاں ایرسٹاٹل کہتا تھا کہ جو پولیس ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے, ایک قدرتی چیز ہے, ایک فطری چیز ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اینیمل ہے, ایک سوشل اینیمل ہے. تو سینکس بالکل ہی اس کے الٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ریاست بنی ہوئی اور ایمپائر بنا ہوا ہے اور جو سیاست ہو رہی ہے اور جو تہذیب آپ نے قائم کی, جو سویلائزیشن آپ نے بنائی ہے, جو شہری زندگی آپ نے بنائی, وہ بالکل اس کے الٹ کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے اور انسان کی فطرت کے بالکل متضاد ہے. لہٰذا وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی بھی خوشی اپنی زندگی میں ہمارے کو خوشی نہ ہو, ہم کوئی چیزیں انجوائے نہ کریں, مگر وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز آپ انجوائے کریں وہ چیز ہو کہ جو قدرت میں آپ کو ملے. قدرت سے جو بھی چیز آپ کو ملے, اگر آپ وہ کھائیں, پھل ہو, جو مرضی ہو, کھانا ہو, خوراک ہو وغیرہ وغیرہ, دھوپ ہو, خوبصورت ایک سما ہو, جو بھی ہو, یہ تمام چیزیں قدرتی چیزیں, ان کو انجوائے کرنا بالکل ہماری فطرت کے عین مطابق ہے.
مگر یہ باقی تمام چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں مارکیٹ کے اندر جا کے فلانی چیز خریدو، اچھے کپڑے خریدو، اچھے جوتے خریدو، اپنے بال بناؤ، یہ کرو وہ کرو، ان سب چیزوں سے تو ہے دماغ بالکل خراب ہو جاتا ہے، پینچر ہو جاتا ہے ڈایوجنیز کہے گا اگر وہ پنجابی ہوتا تو۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے یہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے واپس چلا جائے اپنے نیچرل قدرتی فطرتی سٹیٹ میں، ایک قسم کی اینیمل ایگزسٹنس میں بلکہ چلا جائے۔ وہ اتنے اس آئیڈیا کو اتنا سیریسلی لیتے تھے، اس قدر اس حوالے سے تھوڑے سے کریزی تھے کہ ایک دفعہ ان میں سے جو ایک فلاسفر تھا اس نے یہ بھی کہا کہ میں کچا گوشت کھانے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل وہ غربت میں رہا کرتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے، بلکہ کبھی کبھار تو کپڑوں کے بغیر بھی پھرنا شروع کرتے تھے ادھر ادھر، اور بنیادی طور پہ وہ سڑک پہ رہا کرتے تھے۔ سینکس اپنے زمانے کے یونانی مذہب کو اور یونانی روایتوں کو سخت تنقید بلکہ طنز کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ جب اینٹسٹنیز ایک پادری کو ملا تو پادری نے اسے بتایا کہ زندگی کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو آپ کو بہت ریوارڈ ملے گا۔ تو اس کا کیا جواب تھا، طنزیہ کیا جواب تھا اس کا، تو کہتا ٹھیک ہے پھر آپ مر جائیں۔ اسی طرح جب ایک پادری نے، یونانی پادری نے ایک چور کو پکڑا جو کہ مندر کے اندر گھسا ہوا تھا، تو اینٹسٹنیز کا کیا جواب تھا، اس نے کہا لو جی بڑے چور نے چھوٹے ڈاکو نو پھڑ لیا ہے۔ اسی طرح ڈایوجنیز ایک دفعہ مارکیٹ پہنچ گیا اور دن کا وقت تھا اور اس نے یوں کر کے نا ایک چراغ پکڑا ہوا تھا، جو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ دن کے وقت چراغ لے کے کیوں پھر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جو نا انسان تلاش کر رہا ہوں، مجھے کہیں انسان نہیں نظر آ رہا۔ سینکس اپنے زمانے کے جو حکمران طبقہ، جو امیر طبقہ تھا اور جو عیاش طبقہ تھا، ان پہ بھی سخت تنقید کیا کرتے تھے اور طنز کیا کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک کہاوت ہے کہ ڈایوجنیز ایک دفعہ لیٹا ہوا تھا، آرام سے ذرا سورج انجوائے کر رہا تھا، تو الیگزینڈر دا گریٹ اس کے پاس آیا اور الیگزینڈر نے اس کو کہا کہ ڈایوجنیز میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، آپ کا فلسفہ بڑا زبردست ہے، آپ نے جو کچھ لکھا ہے واہ 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 کمال ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اتنا بڑا کانکرر۔ تو ڈایوجنیز نے کہا آپ میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہتا میں کچھ بھی آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا پھر مہربانی کریں ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، آپ میرا سن جو ہے نا وہ بلاک کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ڈایوجنیز کو ایک بہت ہی امیر اشرافیہ طبقے کے بندے نے گھر بلایا، اچھی اچھی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، مہنگی مہنگی میزیں پڑی ہوئی تھیں، مہنگی مہنگی کرسیاں وغیرہ، پردے، زبردست کپڑے وغیرہ سب کچھ۔ جب ڈایوجنیز نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ وہی بندہ جس نے اس کو بلایا تھا اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بندہ حیران و پریشان ہوا، اس نے کہا یہ کیا، میں نے تو آپ کو مہمان کے طور پہ بلایا اور آپ نے ہی میرے منہ پہ تھوک دیا۔ تو اس کا کیا جواب تھا، ایوری تھنگ ایلس واز ٹو نائس ٹو اسپٹ آن، میں نے اس لیے آپ کے منہ پہ تھوک دیا کیونکہ باقی ساری چیزیں تو اتنی اچھی تھیں، ان پہ تو نہیں نا میں تھوک سکتا تھا، آپ کے منہ پہ ہی تھوک سکتا تھا۔ ڈایوجنیز کا یہ کہنا تھا، بلکہ سارے سینکس کا یہ کہنا تھا کہ لطف سے دور رہنا، پلیجر سے دور رہنا بھی ایک لطف ہے۔ ایک دفعہ ڈایوجنیز بیٹھا ہوا تھا تو اس کے سامنے ایک سویٹ پڑی ہوئی تھی، بڑا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ سویٹ کھائے۔ پھر اس نے ایک دم سے اس کے بارے میں سوچا اور اس نے کہا یہ تو مجھے بڑا لطف دے گی، اس نے سویٹ پکڑی اور پھینک دی، اس نے کہا اوے ود یو، تم بدماش دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو اس طرح سے ان کا یہ تصور تھا کہ کسی بھی ایسے لطف میں حصہ لینا نہیں چاہیے کہ جو کہ اس موجودہ نظام کا بنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے سینکس کے لو آف منی از دا مدر سٹی آف ایولز، یعنی کہ پیسے سے پیار جو ہے وہ تمام برائیوں کی ماں ہے، اس کی جڑ ہے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم غربت کی زندگی گزاریں، بلکہ ٹف ایک مشکل زندگی گزاریں۔ سونے سے بھی وہ نفرت کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، بڑا مزیدار فکر ہے ان کا، کہ سونے کا رنگ جو ہے وہ پیلا پتہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے زرد رنگ ہے اس کا کیونکہ وہ گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جو ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کو قابض کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یعنی کہ سونا جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو فلاسفرز تھے یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، مطلب ان کو ٹف زندگی بڑی پسند تھی، غربت بھی بڑی پسند تھی، مگر کوئی کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، کیونکہ کام کرنا تو غلامی کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی، اور غلامی تو وہ بڑی بری شے سمجھتے تھے، لہٰذا وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ کیا کرتے تھے، کس طرح زندہ رہتے تھے، پیٹ کس طرح پالتے تھے، وہ سڑک میں جا کے بھیک مانگتے تھے۔ واقعی سڑک میں جا کے بھیک مانگتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ڈایوجنیز جو ہے نا بدھ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور بدھ سے بھیک مانگ رہا تھا، تو لوگوں نے گزرتے ہوئے پوچھا بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں، بدھ سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ جو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے تو بدھ سے میں پریکٹس کر رہا ہوں کس طرح بھیک مانگی جاتی۔
लोगों ने ये पूछा सिनिक से कि भाई एक तरफ तो आप इतना तनकीद करते हैं, अशराफिया तबके पे इतनी तनकीद करते हैं, दूसरा उन्हीं के सामने आप हाथ फैलाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? लोगों से ही फिर भीख मांगते हैं, लोगों को ही गालियाँ निकालते हैं और लोगों से ही भीख मांगते हैं, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ये तो एक मुतज़ाद बात है। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि बात ये है कि एरिस्टोटल ने इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया। उनका ये कहना है कि एरिस्टोटल का सिलोजिज्म आप पढ़ें, उसमें क्या है कि ऑल थिंग्स बिलोंग टू गॉड, तमाम चीज़ें जो हैं वो खुदा की मलकियत हैं। जो अक्लमंद लोग हैं वो खुदा के दोस्त हैं, दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर किया करते हैं, लिहाजा क्योंकि हम अक्लमंद हैं इसलिए तमाम चीज़ें हैं वो तो हमारी हैं। डायोजनीस जो है वो एक ड्रम में रहता था, उसके पास कोई चीज़, कोई मादी चीज़ नहीं होती सिवाय उसके कि उसके पास एक थैला सा था, एक उसके पास कप था और एक उसके पास सूटी हुआ करती थी। एक दफ़ा उसने देखा एक बच्चा जो है ना वो नदी से पानी पी रहा है हाथ से। उसने सोचा यार मैं तो बड़ा ही बुरा फिलासफर हूँ, मेरे पास तो पूरा कप है पानी पीने के लिए, लिहाजा उसने कप भी फेंक दिया। उसने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक छड़ी और एक जो मेरे पास अपना थैला है। सिनिक्स जो थे उनका बहरहाल लोगों की सोच पे बड़ा गहरा असर था, और ख़ास तौर पे रोम का। एक तरह से उन्होंने अनफैशनेबल होने को फैशनेबल बना दिया। मुझे तो 60s के 70s की जो हिप्पीज़ हैं वो याद आती हैं कि वो भी ये कहते थे कि भाई मादी चीज़ों के बगैर रहना है, कोई ज़रूरत नहीं कि अच्छे अच्छे आप कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े हों तो वो भी ठीक है। मेरा ख्याल है वो सब सिनिक्स से ही ले रहे थे ये चीज़ें, और उन्होंने उस चीज़ को फैशनेबल बना दिया। लोग समझते थे कि डायोजनीस बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, पागल है मगर बड़ा कमाल आदमी कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। यही उसकी एक कामयाबी और एक उसकी तंदुरुस्ती थी कि वो खुश है, वो अपनी एक छड़ी के साथ और एक छोटे से थैले के साथ ही खुश है। सिनिक्स का नीचे की फ़िलासफ़ी भी बड़ा असर हुआ, और इनफैक्ट नीचे तो कहता है कि सिनिसिज्म जो है ना वो ऐसी एक सतह है कि इट इज़ द हाईएस्ट वन कैन रीच ऑन अर्थ, इट इज़ द हाईएस्ट स्टेज वन कैन रीच ऑन अर्थ। और हत्ता कि अरब्स का जो मुस्लिम मटीरियल लिटरेचर है उस पर भी बड़ा असर हुआ। डायोजनीस को तो, बल्कि डायोजनीस की जो किस्से कहानियाँ हैं, अरब्स को ये नहीं पता था कि डायोजनीस और सोक्रेटिस दो अलग शख्सियात हैं, वो समझते थे कि डायोजनीस और सोक्रेटिस एक ही हैं। तो ये जो किस्से कहानियाँ मैंने आपको डायोजनीस के हवाले से सुनाए थे, अरब्स ये समझते थे कि ये सोक्रेटिस की किस्से कहानियाँ हैं। ये जो बुनियादी तसव्वुर था कि मादी चीज़ों के बग़ैर रहना है, अगर खुदा को हासिल करना है, खुदा को समझना है तो मादी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सूफियों की तरह रहना पड़ेगा, दरवेशों की तरह रहना पड़ेगा। ये सिनिक्स का तसव्वुर जो है, शायद सिनिक्स ने ख़ुद ये हिंदुइज़्म से लिया हो। बहरहाल ये जो सिनिक्स का तसव्वुर था इसका क्रिश्चियन दुनिया पर भी और मुस्लिम दुनिया पर भी एक बहुत बड़ा असर हुआ। ख़ास तौर पर उनके अंदर जो दरवेश थे, उनके अंदर जो मिस्टिक्स थे, उन पर बहुत गहरा असर हुआ।